ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ ایران کا فی الحال امریکہ کے ساتھ کسی نئے مذاکراتی دور کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ترجمان کے مطابق موجودہ حالات میں تہران کی جانب سے واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت کے حوالے سے کوئی پیش رفت زیر غور نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اور ایران نے ثالث پاکستان کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر مذاکرات کا امکان نظر نہیں آتا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران و امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی، بحری ناکہ بندی اور جوہری پروگرام جیسے معاملات نے مذاکراتی عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں جاری تنازعات اور اعتماد کے فقدان نے بھی دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر کشیدگی میں کمی نہ آئی تو مستقبل قریب میں مذاکرات کی بحالی مشکل دکھائی دیتی ہے، جبکہ خطے میں امن کے امکانات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے تیار بھی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد باقر نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبر رساں ادارے مہر کے مطابق قالباف نے واضح کیا ہے کہ ایران ایک طرف سفارتی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ دوسری جانب ہر قسم کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہیں، لیکن قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہے۔ ان کے بیان کو خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ فلائی ٹریکنگ ویب سائٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں امریکی فوجی طیاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں اعلیٰ امریکی حکام کے ممکنہ دورے سے قبل امریکی ایئر فورس کے بڑے کارگو طیارے بوئنگ C-17 گلوب ماسٹر 3 ساز و سامان کے ساتھ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر چکے ہیں۔ فلائٹ ڈیٹا کے مطابق 19 اپریل کو 3 طیارے مختلف اوقات میں پہنچے، جن میں پہلا صبح 8:30 بجے، دوسرا 11:03 پر اور تیسرا دوپہر 2:40 پر اترا، جبکہ ایک اور طیارہ بھی راستے میں بتایا گیا ہے۔ مزید امریکی طیاروں کو رامسٹن ایئر بیس پر مورون ایئر بیس پر ایندھن بھرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس سے واضح لاجسٹک آپریشن کا عندیہ ملتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ طیارے سیکیورٹی، مواصلاتی نظام اور دیگر معاون آلات لے کر آئے ہیں، جو عموماً اعلیٰ سطح کے امریکی دورے سے قبل تعینات کیے جاتے ہیں، تاہم حکام نے تاحال کسی دورے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے ایک پیشگی وفد کی اسلام آباد پہنچنے سے متعلق اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئندہ اہم مذاکرات سے قبل غیر ملکی وفود کی ایڈوانس ٹیمیں ملک میں پہنچ رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ غیر ملکی وفود کے دورے کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایران جنگ کے دوران مشرقی وسطیٰ میں تعینات امریکی فوجیوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کو اپنے قلیل کھانے کی راشننگ کرنا پڑ رہی ہے اور طویل بھوک برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ صورتحال ایک نئی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ ان حالات سے پریشان ہو کر خاندان کے افراد نے اپنے پیاروں کی غذائیت کے لیے کیئر پیکیجز بھیجنا پر کافی رقم خرچ کی ہے، لیکن علاقے میں US پوسٹل سروس کی ترسیل معطل کر دی گئی ہے، جس سے گھر کے پکے ہوئے کھانوں اور پروٹین بارز سے بھرے ڈبے پھنس کر رہ گئے ہیں۔ USA ٹوڈے کے مطابق USS ٹریپولی پر سوار ایک نیوی سیلرز نے گزشتہ ماہ اپنی ماں کو پیغام بھیجا کہ سامان بہت کم ہونے والا ہے، حوصلہ بہت پست ہو جائیں گے۔ فی الوقت 50,000 سے زیادہ امریکی فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہیں، جن میں ہزاروں میرینز اور سیلرز شامل ہیں جو آبنائے ہرمز میں گشت کرنے والے جنگی جہازوں پر سوار ہیں۔ کئی بحری جہاز فروری کے آخر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے بندرگاہ پر نہیں گئے ہیں۔ گزشتہ منگل کو امریکہ اور ایران کی جانب سے 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد جھڑپیں رک گئیں اور دونوں فریق اب امن مذاکرات میں مصروف ہیں، جن میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تنازعہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے اور اشارہ دیا کہ یہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے بیانات مستقل بدلتے رہتے ہیں اور ان کی دھمکیاں مستقل جاری و ساری ہیں۔
خبر رساں ادارے دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے دوران اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی بڑھی اور اس کے منفی اثرات UAE پر پڑے تو انہیں امریکہ سے مالی تعاون درکار ہو سکتا ہے۔ اشاعت کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد بلامہ نے گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بینسٹ کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران کرنسی کے تبادلے کی لائن قائم کرنے کا امکان اٹھایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انہوں نے اب تک تنازع کے بدترین معاشی نتائج سے گریز کیا ہے، لیکن انہیں اب بھی مالی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دریں اثنا قطر کے وزیر خزانہ علی بن احمد نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ سے ملاقات کی۔ امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اپنے قطری ہم منصب کے ساتھ خلیج فارس پہ ایران کے حملوں اور اس کے معاشی اثرات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اتوار کو کہا کہ کانگریس پارٹی بھی 1947 کی تقسیم کے لیے ذمہ دار تھی اور اس کے لیے مسلمانوں کو جواب دہ ٹھہرانا غلط ہے۔ لمبیات گجرات میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے مولانا عبدالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی کتاب انڈیا ونز فریڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آزاد نے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو سے ملک کی تقسیم کو روکنے کی اپیل کی تھی۔ اویسی نے زور دے کر کہا کہ مسلمان تقسیم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیا کانگریس پارٹی تقسیم کے ذمہ داروں میں شامل نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ انہوں نے گاندھی اور نہرو سے رابطہ کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہونے دیں۔ اویسی نے کانگریس اور آل انڈیا ترنمول کانگریس کو مغربی بنگال میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو BJP کی B ٹیم کے طور پر لیبل کرنے کے مزید تنقید کا نشانہ بنایا اور 11 سیٹوں پر الیکشن لڑنے پر ان کی پارٹی کی جانے والی تنقید کا سخت استحسان۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED نے کرپٹو ہیکنگ اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں کرناٹک کے 12 مقامات پر تلاشی مہم چلائی ہے اور ED کے بنگلور زونل دفتر کے ایک سینئر افسر کے مطابق یہ کارروائی سری کرشنا اور اس کے ساتھیوں سے جڑے ٹھکانوں پر کی جا رہی ہے۔ یہ جانچ کرناٹک پولیس کی جانب سے درج کئی FIRs اور چارج شیٹس کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جن میں قومی اور بین الاقوامی ویب سائٹس کی ہیکنگ، بٹ کوائن کی چوری، جبراً وصولی اور NDPS ایکٹ کی خلاف ورزی جیسے الزامات شامل ہیں۔ ED کے مطابق ملزمان کے طریقۂ واردات میں ویب سائٹس اور ڈیجیٹل کو ہیک کر کے کرپٹو اثاثے چرانا، ڈیٹا اور رقم کی چوری، شدہ اثاثوں کو کرپٹو پلیٹ فارمز میں فروخت کرنا، بینک کھاتوں کے ذریعے رقم کی تہ در تہ منتقلی اور اس رقم کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جانا شامل ہے۔ تلاشی مہم میں بنگلورو کی شان نگر کے رکن اسمبلی NA حارث کے بیٹوں محمد حارث نلّاپاڑ اور عمر فاروق نلّاپاڑ کے رہائش گاہیں بھی شامل ہیں۔ جانچ میں سامنے آیا ہے کہ یہ دونوں سری کرشنا میں کے قریبی ساتھی ہیں اور مبینہ طور پر اس جرم سے حاصل ہونے والی رقم کے بڑے فائدے اٹھانے والوں میں بھی شامل ہیں۔